وزیر شورا تحریک لبیک پاکستان آپ سے پریس کانفرنس میں مخاطب ہوں۔ یہ اعلان کر دیں گریڈ 19 کے آفیسر تک جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، کہ ہم 5 سال تک کوئی تنخواہ نہیں دیں گے اور ملک و قوم کی مفت خدمت کریں گے۔ پاکستان کا قرضہ جو ہے 1 سال کے اندر اتر سکتا ہے، اور جب یہ اپنے ذات سے آغاز کریں گے، یہ خود قربانی دیں گے، تو پاکستان کا بچہ بچہ قربانی دے گا۔ اور جن لوگوں نے اس موقع رقم کے تحت واپس لایا جائے، فروری میں جو قیمتیں تھیں پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی، ان کے مطابق انہیں کیا جائے۔ اور دفعہ 144 جہاں جہاں نافذ ہے وہاں پر ہم نے تمام ضلعی جو مقامات ہیں، انتظامیہ ہے، ان کو درخواست دے دی ہے، اجازت کے لیے بھی اور سیکورٹی کے لیے بھی، کہ آپ ہمارا جو مارچ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں اجازت بھی دی جائے ان علاقوں سے گزرنے کی، اور سیکورٹی کے بھی خاطر کا انتظامات کیے جائیں۔ اچھا، یہ طریقہ شاست کہ آپ کا لانگ مارچ جب راولپنڈی کے بعد میں کیا آپ وہاں پہ کچھ دھرنا دیں گے یا مارچ آتا ہے دکان پر بھی ہوگا؟ دوسرا، راولپنڈی میں آپ کا یہاں سے جلسے کا انعقاد کریں گے، کیا راولپنڈی میں آپ کا لانگ مارچ کے بعد پڑاؤ کرے گا یا یہاں سے آگے چلے جائے گا؟ نہیں، راولپنڈی میں پڑاؤ کا نہیں ہوگا جی۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ راولپنڈی کے قریب جب وہ لاہور سے آگے چلیں گے اور گوجرانوالہ گجرات تک پہنچیں گے، تو پھر اس کو اس طرح مینیج کیا جائے گا کہ راولپنڈی سے باہر کہیں ان کا رات قیام ہوگا، اور پھر صبح سویرے جو ہے وہ راولپنڈی شہر سے گزریں گے، تاکہ مغرب سے پہلے پہلے اسلام آباد اپنی منزل کی طرف جو ہے یہ مارچ جا سکے۔ دھرنے کا ابھی کوئی اعلان امیر محترم نے نہیں کیا، کیونکہ پوری مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ امیر محترم کے ساتھ ہوگی اس مارچ میں۔ تو جیسے جیسے حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق شورا وہاں موجود ہوتی ہے، اور امیر محترم وہاں مشورہ کر کے اور مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں یہاں پر آنے تک اور پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگے امیر محترم نے اس کو ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے یا دھرنے کا اعلان کرنا ہے۔ نہایتی واجب الاحترام جمیع معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور ہماری آواز کو قوم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ میں اس موقع پر جتنے بھی احباب چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا۔ واقعات ہوئے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور صرف سیاسی جماعت کے غریب کارکن جو ہیں انہیں پابند سلاسل نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اس کام پر اکسانے والے اور جو لوگ تحریک انصاف کے ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے انہیں پروان چڑھایا، انہیں اس مقام تک پہنچایا، وہ خفیہ کردار جو ہے حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں بے نقاب کیا جائے، ان کے نام سامنے لائے جائیں، اور جتنے بھی ان کے سہولت کار ہیں ان سمیت ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر ہر قسم کے اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم آپس میں جو مرضی ایک دوسرے کو کہیں، لیکن کوئی ایسا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں جس کی وجہ سے بھارت کے اندر خوشیاں منائی جائیں، اسرائیل کے اندر خوشیاں منائی جائیں، وہ لوگ خوش ہوں
پاکستان کا وقار، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج جو ہے ان دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اس مجاہد کو، اس سپاہی کو جو یک بستہ راتوں میں سیاچین کے اندر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ اس پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، جو معاد پر کھڑا ہے، جو سرحدوں کے محافظ ہیں، اور بالخصوص شہداء کو پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ شہداء کی تصاویر کی جس طرح پہ حرمت کی گئی